الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الموعظ المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے غلب خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مختار نبیوں کے سردار جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے طاہر یاسین جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے مدثر و مزمل. آئیے اسی نبی کی پیاری بارگاہ میں ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور بآواز بلند کے ساتھ ہم اور آپ درود پاک کا نذرانہ پڑھیں کہ ہم جہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ذرا بآواز بلند کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اعلی حضرت نسیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب. یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا, خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. دوسرے جگہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غیر ہونے والا تیرا. مطلب یہ بولے سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غیر ہونے والا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غیر ہونے والا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غیر ہونے والا تیرا. اور اونچے اونچے سے اونچے اونچے کے سرے سے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں وہ ہے جلوہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے جلوہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے جلوہ تیرا. حضرات محترم میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھا. رب کائنات اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرما دیا اے لوگوں سنو سنو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوا کرتا ہے نہ تو کوئی غم ہوا کرتا ہے. اللہ کے ولی وہ ہوا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں, اللہ کے اچھے بندے وہ ہوا کرتے ہیں کہ اپنی ہتھیلی کو بند کرتے ہیں, یعنی اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے ہیں تو آسمان کی تمام مہمیات کو ڈال جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے ولی وہ ہوا ہوئے ہیں. اب ذرا غور کرو, اللہ کے ولی وہ ہوا ہوئے ہیں جو زمین کے اوپر اڑتے ہیں تو آسمان کے تمام مہمیات کو ڈال جاتے ہیں. اللہ کے ولی میں اسی حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے جو سب ولیوں کے سردار ہیں. اور آپ کا قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے. اگر آپ کا قدم اگر ولی
ولیوں کے گردن پر نہیں ہو سکتا ہے تو ولی کامل نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ رب العزت نے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بلند فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی آسمان کے اندر اور زمین کے اندر جتنے درخت ہیں یعنی پیڑ ہیں ان میں جتنے پتے لگتے ہیں ان کو کاغذ بنا لیا جائے یعنی ان کا کاغذ بنا لیا جائے اور زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان ٹہنیوں کی قلم بنا لی جائے یعنی لکھنے والی مالش بنا لی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سمندر کے اندر کے جو پانی ہوا کرتا ہے اس پانی کی روشنی بنا لی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان جنات فرشتے سب میرے غوث پاک کی شان کو لکھنا چاہے تو اصل خدا کی یہ سب چیزیں کھپڑ سے پڑی ہیں مگر سرکار غوث پاک کی شان نہیں ہے. بابا بے شک نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات محترم اللہ رب العزت خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوا کرتا ہے نہ تو کوئی غم ہوا کرتا ہے. حضرات محترم میں نے خطبہ مسنونہ سے پہلے آپ حضرات سے درود شریف پڑھنے کو کہا تھا لیکن آپ حضرات اپنے لب کو نہیں ہلایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری بارگاہ میں جو بندے کامل درود پاک پڑھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. لہٰذا میں آپ کو بتاتا چلوں درود شریف کی فضیلت کو بتاتا ہوں اس کے بعد غوث پاک کی کرامات کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا غور کرو ذرا غور کرو. شہر مکہ میں ایک نبی کا عاشق ہے. کون ہے؟ شہر مکہ میں ایک نبی کا عاشق ہوا کرتا تھا. وہ ایک نبی کا عاشق ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ نبی کے عاشق کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے دماغ کے اندر سوچنا شروع کر دیتا ہے یار یہ شہر مکیہ ہے یہ شہر بنانے کے لیے جب عرق نکالتی ہے اس کا نچوڑ کرتی ہے جب عرق نکالتی ہے تو وہ کڑوا ہوا کرتا ہے وہ تیکھا ہوا کرتا ہے وہ نمکین کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں مٹھاس کہاں سے لاتی ہے اس کو میٹھا کیسے بناتی ہے وہ کون سا کیمیکل ڈال دیتی ہے جس کی بدولت سے ان کا شہر میٹھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی نبی کے عاشق کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ نبی کے عاشق کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان میں 6 رنگوں کا گروہ جا رہا ہے. اب نبی کے عاشق نے آواز لگانا شروع کر دیا. تو شہر مکیوں ذرا ٹھہرو میں تم سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ساری شہر مکیاں ٹھہر جاتی ہے اور نبی کے عاشق کی خدمت میں آ جاتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے اے نبی کے عاشق کچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے اے نبی کے عاشق سوال کر وہ کون سا میرا سوال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب نبی کے عاشق نے سوال کرنا شروع کر دیا. وہ شہر مکیوں ذرا ایک بات بتاؤ جب تم شہد بنانے کے لیے عرق نکالتی ہو تو وہ کڑوا ہوا کرتا ہے وہ تیکھا ہوا کرتا ہے وہ نمکین کی طرح ہوتا ہے کہاں سے لاتی ہو اس کو میٹھا کیسے بناتی ہو وہ کون سا کیمیکل ڈال دیتی ہو اس کی بدولت سے تمہارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے تمہارے شہد میں جو ہے مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب شہر مکیوں نے بڑا پیارا سا جواب دیا میں تیری بات کو تصور کرتی ہوں میں شہد بناتی ہوں اس کا عرق نکالتی ہوں وہ کڑوا ہوا کرتا ہے وہ میٹھا ہوا کرتا ہے وہ نمکین کی طرح ہوتا ہے وہ پانی کی طرح ہوا کرتا ہے لیکن نبی کے عاشق سن میرے نبی کے نام میں اتنی برکت ہے میں اپنے شہد پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیتی ہوں میرا شہد میٹھا ہو جاتا ہے. حضرات محترم اگر شہر مکیہ نبی کی پیاری بارگاہ میں درود پاک پڑھتے تو نبی کی درود پڑھنے سے ان کا شہد میٹھا ہو جاتا ہے. ہم اور آپ جشن غوث الورا کے اندر بیٹھے ہیں سرکار غوث پاک کو ماننے والے ہیں ان کی گیارہویں کرنے والے ہیں سرکار غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے ہیں. کون ہے غوث پاک؟ میں آپ کو بتاتا چلوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور و طریقہ کیسا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسی شان ہوا کرتی تھی ان کی معرفت کیسی معرفت ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک چھوٹی ہے ابھی نادان ہے اور
पढ़ने के लिए मकतब के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, यानी मकतब के अंदर जाते हैं। अब उस्ताद साहब ने कहा बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौसे पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम, सयक़ूलु सुब्हानु मिनन नास। हालांकि एक पारा पढ़ते हैं, दो पारा पढ़ते हैं, तीन पारा पढ़ते हैं, चार पारा पढ़ते हैं, पांच पारा पढ़ते हैं, छह पारा पढ़ते हैं। हालांकि आप पढ़ते रहे उस्ताद साहब सुनते रहे, आप पढ़ते रहे उस्ताद साहब सुनते रहे, यहाँ तक कि तवारीख के अंदर आता है कि आप 18 पारा मुकम्मल जो है तजवीज़ के साथ पढ़ जाते हैं। उस्ताद साहब जो सुनना शुरू कर देते हैं और पूछने पे मजबूर है, वो मियाँ साहबजादे जरा एक बात तो बता, तू पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? तो सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, और उस्ताद साहब सुनो सुनो, मेरी वालिदा माजिदा थी, मेरी अम्मी जान कुरान की हाफिजा थी। वो जब चलती थी तो कुरान पढ़ती थी, वो जब पढ़ती थी तो कुरान पढ़ती थी, वो नमाज के अंदर तो कुरान पढ़ा करती थी, वो सलात के अंदर हुआ करती थी, कुरान पढ़ा करती थी। लिहाजा वो 18 पारा की हाफिजा हुआ करती थी, तो वो कुरान पढ़ती थी, मैं उनके पेट के अंदर हुआ करता था और वो कुरान सुनकर मैं 18 पारा का हाफिज हो गया। ये हमारे पास सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुआ करती थी। हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान वो शान है, अगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अगर चोर आ जाया करता है तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको इब्दाल बना दिया करते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शवानिक़ हयात पढ़ो, उनकी तारीख का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि सरकार गौसे पाक वलियों के वली है और पीरों के पीर है। इसीलिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोशन ज़मीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, जरा गौर करें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है बचपन का आलम है। आपकी उम्र पाक बहुत छोटी है, आप अभी नादान, आप अभी बहुत छोटे हैं और अपनी वालिदा माजिदा से अर्ज करते हैं अम्मी जान मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, अम्मी जान मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, जरा गौर करें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी अम्मा से जो है अर्ज करते हैं अम्मी जान मैं पढ़ने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ, यानी शहर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी वालिदा जो सरकार गौसे पाक को इजाजत दे देती है। इजाजत देने के बाद आप जो है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है सदरी के अंदर 40 अशरफिया पेश कर देती है, यानी 40 अशरफिया सिल देती है और जो है तस्लीम कर देती है। ये बात उनको याद करवा देती है, ए बेटा कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, झूठ का सामना मत करना, झूठ का साथ मत देना, लिहाजा झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर कबीरा, जब शहर जो है काफिला शहर की तरफ चलता है तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी काफिले के अंदर जो है सवार हो जाते हैं और बगदाद की सरजमीन की तरफ जो चल पड़ते हैं। इनमें दीन हासिल करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जब रास्ते के अंदर यानी जो है रास्ते में जो है डाकुओं का जब जो है डाकुओं ने हमला किया, पूरा जो है काफिला लूट लिया, जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे ए बेटा मेरे पास भी कुछ है, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन डाकुओं से इरशाद फरमाते हैं ए डाकुओं सुनो सुनो, मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी सदरे मुबारका के अंदर सिली हुई है। अब डाकुओं का सरदार हैरान है, डाकुओं का सरदार परेशान है और पूछने पे मजबूर है, वो मियाँ साहबजादे लोग अपना माल छुपा लेते हैं, लोग अपना माल चुरा लेते हैं, डाकुओं के सामने जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन तूने अपने माल को मेरे सामने जाहिर क्यों कर दिया? मैं तो डाकू हूँ, मैं तुझको लूट लूंगा। तो सरकार गौसे पाक कदम में वो डाकू गिर जाते हैं और गिरने के बाद सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये सब बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तौफीक